ایک آدمی دیہات کا رہنے والا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان میں مبتلا ہو گیا۔ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ اس کے بچے تو پیدا ہوتے، لیکن چھوٹی عمر میں ہی وہ فوت ہو جاتے۔ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ اس نے بیٹے کی خوب حفاظت کی۔ یہ آدمی ماہر گھوڑ سوار تھا، لیکن بدقسمتی سے والدہ کا نافرمان تھا۔ اس کی ماں بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ ایک دن یہ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ بڑی دیر سے میں اس کی موت کا منتظر ہوں، مگر یہ مرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میں اس کی خدمت سے تنگ آ چکا ہوں۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر کہیں اور جگہ چلے جائیں۔ بیوی بڑی توجہ سے اس کی باتیں سنتی رہی اور دل ہی دل میں اس کی عقل پر پریشان بھی ہو رہی تھی۔ بیوی نے موافقت کا اظہار کیا کہ ہم ضرور چلیں گے، لیکن ایک ترکیب اس کے دل میں آئی کہ ایسا طریقہ اختیار کروں گی کہ جس کی واپس والدہ کے پاس آ جائے اور اس کی خدمت شرف سمجھ کر کرنے لگے۔ تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ روانگی کے وقت بیوی نے اپنا اکلوتا بیٹا بوڑھی ماں کے پاس ہی رہنے دیا۔ سفر جاری تھا کہ ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا کدھر ہے؟ لاؤ، میں اس سے دل کو بہلانا چاہتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی، جناب، وہ بیٹا تو میں وہاں ہی چھوڑ آئی ہوں، اس لیے کہ وہ بھی تو تیرا ہی بیٹا ہے۔ جس طرح آج تو بوڑھی والدہ کو اکیلا چھوڑ کر آیا ہے، وہ بھی جوان ہو کر میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا، لہٰذا میں پہلے ہی ایسے بیٹے سے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ یہ کلمات سنتے ہی اس کا مردہ ضمیر بیدار ہوا۔ وہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپسی کی راہ لی۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بھیڑیا اس 4 سالہ بچے کو کھانا چاہتا ہے اور بوڑھی ماں اسے اپنی گود میں بٹھائے بھیڑیے سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھیڑیے نے جب گھڑ سوار کو آتے دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اسے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ اسی شفقت اور محبت کے ساتھ اسی ماں نے مجھے بھی پالا تھا۔ بیٹے اور بوڑھی والدہ کو اپنے ساتھ لیا، اپنے پہلے گناہ سے توبہ کی اور آئندہ اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار بن گیا۔ یہ سمجھدار بیوی کی ترکیب تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے برے فعل سے باز آ گیا۔ اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی۔ بیوی ہو تو ایسی ہو۔